شككوا في كثير من المسائل الإسلامية بأنها مخالفة للعقل، وكل ما هو مخالف له يجب رده أو تأويله، كقولهم في عذاب القبر إنه يكذبه الحس والعقل، وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحو من ذلك، فطفقوا يؤولون بتأويلات بعيدة. وأثارت طائفة فتنة الشك فقالوا لما كان صوم آخر يوم رمضان واجبا وصوم أول يوم من الشوال ممنوعا عنه، ونحو ذلك من الكلام. واستهزأت طائفة بالترغيبات والترهيبات ظانين أنها لمجرد الحث والتحريض، لا ترجع إلى أصل أصيل، حتى قام أشقى القوم فوضع حديث باذنجان لما أكل له، يعرض بأن أضر الأشياء لا يتميز عند المسلمين من النافع، ولا سبيل إلى دفع هذه المفسدة إلا بأن تبين المصالح وتؤسس لها القواعد، كما فعل نحو من ذلك في مخاصمات اليهود والنصارى والدهرية وأمثالهم. ومنها أن جماعة من الفقهاء زعموا أنه يجوز رد حديث يخالف القياس من كل وجه، فتطرق الخلل إلى كثير من الأحاديث الصحيحة كحديث المصرات وحديث القلتين، فلم يجد أهل الحديث سببا في إلزامهم الحجة إلا أن يبينوا أنها توافق المصالح المعتبرة في الشرع، إلى غير ذلك من القواعد التي لا يفي بإحصائها الكلام. بات یہ چل رہی ہے کہ احکام شریعہ کی حکمت مصالح یہ معلوم کرنا، بیان کرنا، ان کی تحقیق کرنا، واضح کرنا، یہ مقاصد دنیا میں سے ہے، لیکن اس پر 3 اعتراض ہوئے تھے۔ ایک یہ ہے کہ یہ عقل ممتنع عقلی ہے، بہت مشکل پیچیدہ حل ہے۔ دوسرا ممتنع شرعی ہے کہ سلف نے مدون نے کیا اور آپ کو 1000 سال کے بعد یاد آیا ہے۔ یہ سلف کا اس علم کو مدون نہ کرنا، اس کے ترک پر اجماع ہے۔ اس کا جواب دیا تھا۔ تیسری بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا فائدہ تو نہیں، جب حکم پر عمل کا مدار مصلحت کے معلوم کرنے پر نہیں ہے، اتنی بات پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیسا فی تدوین ہی فائدہ۔ اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، فائدہ نہیں، فوائد ہے۔ یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ وہ فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ ان میں سے اس سے پہلے کہ بیان ہوا تھا کہ مجتہدین قیاس کرتے ہیں، قیاس غیر منصوص حکم کو منصوص پر قیاس کرنا، علت مشترکۃ بینہما، مشترک علت کے وجہ سے، اور علت کا استنباط یہ اجتہادی ہے۔ ایک مجتہد کوئی علت بیان کرے گا، دوسرا کوئی بیان کرے گا، ان میں ترجیح پھر حکمت کی بنیاد، مصلحت کی بنیاد، مصلحت کس میں ہے، حکمت کس میں ہے۔ تو یہ مجتہدین کا تو کام ہی یہی ہے، علت مستنبط کرنا، علتوں کے درمیان ترجیح دینا، اور ترجیح میں مصالح تلاش کرنا، حکمتیں تلاش کرنا۔ یہ بھی دینی ضرورت ہے کہ فقہاء تو یہی کام کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں منہا مبتدعین، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سے معاملات پہ متقدمین کی اصطلاحات اور ہیں، متأخرین کی اصطلاحات اور ہیں۔ ہمارے دور میں مبتدع اعمال کے لحاظ سے بدعت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، بدعت کے اعمال کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ بدعت کی اور مبتدع کی اصطلاح اعمال کے حوالے سے ہوتی ہے، عقائد کی تعبیرات کے حوالے سے۔ مبتدعین کی اصطلاح جو عقائد کی غلط تعبیرات کرتے ہیں، عقائد میں شکوک پیدا کرتے ہیں، مبتدعین انہیں کہا گیا ہے۔ یہاں انہی کا ذکر ہے، مبتدعین شککوا فی کثیر من المسائل الاسلامیہ۔ مبتدعین کا کام ہے تو بہت سے اسلامی مسائل میں شک پیدا کرتی ہے، یہ کہہ کے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، انہا مخالفۃ للعقل۔ ان کا پہلا مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ عقل کے خلاف ہے۔ دوسری بات ہے کل ما ہوا مخالف لہ یجب رد، جو بھی اب بات کی عقل کے خلاف ہو، یا اس کو رد کر دو یا اس کی کوئی تعویل کرو
یؤولون بتاویلات بعیدہ، بہت دور کا تعبیرات کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی درمیان میں لایا جا سکے۔ یہ عقائد کی تعبیرات میں مبتدئین شک پیدا کرتے ہیں، یہ کہہ کے عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے تو قابل رد ہے یا واجب التعویل، یا قابل رد ہے یا واجب التعویل۔ اچھا، کچھ لوگ شک پیدا کرتے ہیں، خواہ شک پیدا کر دیتے ہیں مسئلے میں۔ اصالت طائفۃ فطرت الشک، اب میں یہ بتا سکوں آج کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، تشکیک کا۔ ایک بات مسلمہ چلی آ رہی ہے، اس میں کسی وجہ سے شک پیدا کر دی، اور شکوک و شبہات کا جنگل ہے۔ کہتے ہیں مثلا ایک سوال یہ کہ رمضان کے اگر 30 دن ہوئے ہیں، 30 دن رمضان کے ہوئے ہیں، 30واں دن روزہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو روزہ فرض ہے، اور اگر چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ منع ہے، سوموار کا دن ہے۔ یہ اسی دن روزہ واجب تھا اگر چاند نظر نہ آتا، اسی دن کا اب منع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا تو سوموار میں کیا قصور کیا؟ سوموار نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ شک پیدا کر دیا۔ اچھا، مثلا یہ ان میں جو مبتدئین تعویلات کرتے ہیں عذاب قبر کے بارے میں، عذاب قبر یکذبہ الحس والعقل، عقل بھی نہیں مانتی، مشاہدہ بھی نہیں مانتا۔ ہم نے بڑا کچھ اس کا عذاب نہیں ہے تو پتہ نہیں چل رہا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا، مول صاحب قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا یار دیکھو، تمہارے ساتھ والی چارپائی پہ ایک آدمی تمہارا بھائی سویا ہوا ہے، خواب میں بہت کچھ دیکھ رہا، تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے، تکلیف بہت ہڑبڑا کر پڑ رہا، تکلیف ہو رہی ہے اس کو، تکلیف کی وجہ سے ہڑبڑا کر پڑتا ہے۔ تمہیں کوئی ڈنڈے مارتا نظر آ رہا ہے؟ اس وقت خوش بھی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ صبح نہاتا بھی ہے۔ تمہیں نظر آ رہا ہے کچھ؟ وہ اپنی دنیا میں ہے، تمہاری نظر سے اوجھل ہے، برزر پردے کو ہی کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ محسوس بھی کر رہا ہے، بھگت بھی رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تو اس کو جھوٹا کہو گے؟ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عذاب قبر کا حص سے انکار کرتی ہے، محسوس نہیں ہوتا، عقل انکار کرتی ہے، اس سے عذاب قبر نہیں ہے۔ یا مثلا حساب کتاب، صراط، حساب میں یہ اعتراض بڑا پرانا چلا آ رہا ہے کہ اعمال تو جواہر بشری ہیں، تلتے کیسے ہیں؟ بات تو اذا طلب فتلاشا، بات جب کی جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے، تلتی کون سی چیز ہے؟ یہ ایک 1000 سال سے اعتراض چلا آ رہا ہے، لیکن اس کو سادہ سے جواب ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں یار اعمال تلتے ہیں، اب اقوال بھی تلتے ہیں، بات کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ریکارڈ میں 3-4 منٹ گزرے گا تو جے بھی بنے گا اس کا۔ غائبین اذا طلب فتلاشا، ہزاروں سال سے محاورہ چل رہا ہے، اب یہ خود فتلاشا ہو گیا ہے۔ اذا طلب فتلاشا کا محاورہ خود کیا ہو گیا ہے؟ فتلاشا ہو گیا۔ اب بات منہ سے نکل کر غائب نہیں ہوتی، ریکارڈ ہوتی ہے، اور ریکارڈ ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھ ہلایا ہے، ہوا نہیں کم ہوا اور ریکارڈ ہو گیا، اور 5-7 دفعہ ہلاؤں گا تو جے بھی بڑھے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، انکار کرتے تھے، آج تو سمجھ نہ آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ یا پل صراط سے کیسے گزرے ہے؟ صراط کی تاریخ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اس پر ایک تو لطیفہ ہے، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے جمعے پر، پل صراط ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، باریک ہوگا، تو یہ ہوگا۔ ایک دیہاتی صاحب کہا
بڑے صاحب سیدھی گل کرو، لنگر نہیں سدھرنا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے۔ میزان ترازو، قیامت کے دن اعمال کا ترازو کیا ہوتا ہے؟ ورنہ من ذالک، یہ لوگ جو عقل کے خلاف کہہ کے انکار کرتے ہیں، ان کو یہ بتانا کہ ایک ہے عقل موجودہ کے خلاف، مروجہ عقل کے خلاف، ایک ہے مطلق عقل کے خلاف۔ یہ حساب کتاب کا نہ ہونا آج سے 100 سال پہلے کی عقل کے خلاف تھا، آج کی عقل کے خلاف ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کے مشاہدے کے خلاف تھا، یہ آج کے مشاہدے کے خلاف ہے۔ تو دلیل سے اس کو عقل کے مطابق ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب کوئی شریعت کی کسی بات کا انکار عقل کی بنیاد پر کرے گا تو یہ بتانا کہ عقل کے خلاف نہیں ہے، تمہاری عقل کے خلاف ہے۔ اس سادہ جواب کیا ہے؟ عقل مطلق کے خلاف نہیں ہے۔ عقل مطلق مکمل بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کب مکمل ہوگی۔ ایک بار کل کا قابل فہم نہیں تھی، آج ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو آ رہی ہے۔ امریکہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان والوں کو آ رہی ہے۔ ظاہر مختلف ہے۔ یہ بحث کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اس استدلال کو توڑیں کہ عقل کے خلاف، عقل کے خلاف نہیں، تمہاری محدود عقل کی۔ اچھا، یہ بات۔ اس کے بعد پھر وہی سوموار کا روزہ اگر 30 رمضان ہے تو فرض ہے، اگر یکم شوال ہے تو کیا ہے؟ اس قسم میں شک پیدا کرتے ہیں کچھ لوگ، تو استہزان کرتے ہیں، استہزا کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو شریعت میں ترغیبات ترغیبات ہے نا، عذاب ہوگا، یہ چیز ملے گی، یہ صرف بہلانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ ایک صاحب نے مثال دی کہ اس کا حیثیت وہی ہے جب ماں بچے کو ترغیب دیتی ہے، یہ کام کرو بچی جی دوں گی، یا ڈراتی ہے 12 پٹھان پڑ لگا، یہ صرف ڈراوا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتی ہے؟ لالچ ہوتی ہے، نہ کچھ چیزی ہوتی ہے، نہ کچھ پٹھان شٹان ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ بھی یہ ڈراوا ہے، بس ترغیب۔ وَاسْتَأْذَنَ طَائِفَةٌ بالترغیبات والترہیبات، ترغیبات فضائل کی حدیثیں اور تحذیرات خوف کی حدیثیں، یہ صرف یہ ترغیب لمجرد الحث والتحریض، یہ صرف لالچ پیدا کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اصل کوئی نہیں ہے اس کی۔ لا ترجع الی اصل نصیب، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ نفسیاتی حربہ ہے۔ اس کا یہ کیا ہے؟ ایک نفسیاتی حربہ ہے، بچے کو ڈرانے کے لیے یا بچے کو لالچ دینے کے لیے۔ اسی طرح جنت بھی اور جو بھی نفسیاتی چیزیں ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تاکہ وہ کام نہ کرے، یہ حث اور تحریض کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب ہے ابن راوندی، اس نے حدیث ہے ماء زمزم لما شرب له، جو مبارک ہے، ماء زمزم، ماء زمزم جس نیت سے پیو گے وہ فائدہ ملے گا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ حدیث گھڑی، باذنجان لما اوکل اللہ، بتاؤ جس باکسر کے لیے کھاؤ گے وہ ہوگا، اور میں بتاؤں، یہ استحزان گھڑی ہے۔ اب باذنجان لما اوکل اللہ، اس نے استحزاء کے طور پر گھڑی ہے، کس پر؟ ماء زمزم لما شرب له، یہ باغ میں استحزاء کیا ہے۔ یعرض، یہ تعریض کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے کہ ان اضر الاشیاء لا يتميز عند المسلمین عن النافع، کہ ضرر اور نفع مومنوں کے نزدیک کوئی واضح نہیں ہے۔ ضرر کو زیادہ ضرر بیان کر دیتے ہیں، کسی کا نفع بیان کر دیتے ہیں، اس کو اصل کوئی نہیں ہے، یہ بات حث اور تحریض کے لیے۔ یہ جو شکوک پیدا کرتے ہیں، لا سبیل الی دفع هذه المفسدہ، اس فساد کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں اس کے سوا کہ مصالح پہ بحث کی جائے، عقلی بحث کی جائے، ثابت کیا جائے
کہ ہر بات عقل کے خلاف نہیں ہے، اور یہ ہر ایک کی عقل کے خلاف نہیں ہے، ہر بات عقل کے خلاف نہیں ہے، اور ہر ایک کی عقل کے، کسی کی عقل میں ہے، کسی کی عقل میں نہیں ہے، پر پچھلے سال کی عقل میں نہیں تھا، اس سال ہے، ان لوگوں کی عقل میں نہیں ہے، ان کی ہے، یہ بس اس بحث کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ بحث کی جائے، ان تبین المصالح، مصلحتیں واضح کی جائیں، بیان کی جائیں، اور ان کے قواعد مرتب کیے جائیں۔ جیسے ابتدا میں یہودیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، ویسے بات ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ مناظرے کے اصول کی ضرورت پیش آئی۔ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ کلام کی مکالمہ ویسے ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں رشیدیہ لکھا گیا تھا، لیکن مکالمہ ہوا تھا، یا دل ہم بلتی آسن، صحابہ کے زمانے میں تابعین کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن کوئی اصول مناظرے کے، یہ آہستہ آہستہ ضرورت پڑتی گئی، اصول مناظرہ ہوتا تھا، مجادلہ ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا، اصول قواعد نہیں تھے، جو جو بات آگے بڑھی، اصول کی ضرورت پڑی، قواعد کی ضرورت پڑی، مرتب ہوئے۔ کما فعل نحو من ذلك فی مخاصمات الیہود والنصارى والدہریہ، جیسے یہود کے ساتھ مناظرہ مخاصمہ، نصارہ کے ساتھ مخاصمہ، دہریہ نان بلیورز ان کے ساتھ مکالمہ، یہ ایک بات، یہ کہ جو باسو باسا ہوتا رہا، قواعد آہستہ مرتب ہوئے، یہ مصلحتیں بھی پہلے سے معلوم ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے قواعد و ضوابط کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے مناظرے کے اصول وضع کیے گئے تھے، مکالمے کے اصول۔ اب ایک بات اور، میرا شاہ صاحب اس میں اب تھوڑا سا، شاہ صاحب حنفی ہیں، لیکن بہت سے مسائل میں محدثین کے ساتھ ہیں، یہ بالکل امام شافعی کی، یہاں بھی امام شافعی کی سائڈ لے رہے ہیں۔ ایک مسئلہ دیکھا، ہمارے یہاں اصول یہ ہے، جو حدیث من کل الوجوہ عقل کے خلاف ہو، قیاس کے خلاف ہو، صحیح ہونے کے باوجود اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے وہ قلتین والی حدیث کس بنیاد پہ چھوڑی ہے؟ اسی وجہ سے یہ عقل کے خلاف ہے، اور قلتین کے ساتھ مسرات والی روایت، یہ ہمارے شعبے کا مناظرہ ہوتا ہے دو باتوں پر ٹکا کے، شاہ صاحب اس میں شافعی کی سائڈ لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ حدیث جو من کل الوجوہ قیاس کے خلاف ہے اس کو رد کرنا جائز ہے، کہتے ہیں یار اتنا آگے نہ جاؤ، یہ اگر اصول بنا لو گے نا تو بہت ساری حدیثیں تمہیں رد کرنی پڑیں گی اور مخلل پیدا ہوگا، شاہ صاحب یہ کیا ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ بات کو اصول نہیں بنائے، کل حدیث مخالف القیاس مخالف القیاس واجب الرد ہے نا، اس میں شاہ صاحب شافعی کی سائڈ لے رہے ہیں، کہتے ہیں منہا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض جماعت من الفقہاء زعموا، فقہا کی ایک جماعت الزام کرتی ہے، کون سی جماعت ہے؟ احناف، جماعت من الفقہاء زعموا انه يقول رد حدیث يخالف القیاس من كل وجہ، کہ جو حدیث من کل الوجہ خلاف قیاس ہو اس کا رد کرنا جائز، یہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ تو اصول اختیار کر لو گے تو تطرق الخلل الى کثیر من الاحادیث الصحیحہ، یہ بطور اصول کے یہ بات اختیار کرو گے تو بہت سی احادیث صحیحہ میں خلل واقع ہوگا، تم تو دو میں کرتے نا مسرات اور قلتین میں، باقی حدیثیں بھی درد میں آئیں گی، کیا یہ ڈرا رہے ہیں، غلط نہیں ڈرا رہے، غلط نہیں ڈرا رہے، حدیث مسرات فلم یجد اہل الحدیث سبیلا، یعنی حدیث سے مراد پاکستان کے اہل حدیث نہیں، محدثین، اہل الحدیث سے مراد کیا ہے؟ محدثین کے لیے وہ اس ان کا راستہ ہے کہ یہ ثابت کریں کہ جناب آپ خلاف قیاس کہہ رہے ہیں، یہ خلاف قیاس نہیں ہے،
یہ فقہا کی جماعت کسی حدیث کو خلاف قیاس کہہ کے رد کرے تو محدثین ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ جناب یہ خلاف قیاس نہیں ہے، بحث کریں گے، مناظرہ کریں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، علم یجد اہل الحدیث سبیلا فی الزام الحجہ، محدثین کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ حجت قائم کریں کہ یہ انہا توافق المصالح المعتبرہ شرع، یہ مطلقاً مسالے کے خلاف نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ حدیث خلاف قیاس مطلقاً نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سی مسالے کے خلاف ہوگی، کوئی نہ کوئی مصلحت بھی ہوگی، وہ مصلحت تلاش کر کے ان کا منہ بند کرنا یہ محدثین کی کیا ہے، ذمہ داری۔ یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں الی غیر ذالک من الفوائد، چند فوائد ہم نے ذکر کیے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ بلفیہ فوائد، فوائد ہیں، فوائد 1 2 3 4 5 6 7 8 گنے۔ ان کے علاوہ بھی الی غیر ذالک من الفوائد التي لا يفي باحصائها الکلام، کلام ان کو جمع کسی سمیٹا نہیں جا سکتا، ذکر کیا ہے کہ یہ فوائد ہیں حکمتیں معلوم کرنے میں، ایک لباس میں یہ ضروریات ہیں، یہ البيان. وأمعنت في تمهيد القواعد غاية الإمعان، أوجب المقام أن كتجد تعالى في مواطن المعاد بأن يكون فيه تجسد المعاني والآل بأشباح مناسبة لها في الصفة، وتخلق فيه الحوادث قبل أن تخلق في الأرض، وارتباط الأعمال بهيئات نفسانية، وكون تلك الهيئات في الحقيقة سببا للمجازات في الحياة الدنيا وبعد الممات، والقول بالقدر الملزم ونحو ذلك. فاعلم أني لم أشترئ عليه بہت سی باتیں ایسی کروں گا جو پہلوں نے نہیں کی، فتوی نہ ٹھوک دینا۔ بہت سی باتیں ایسی کروں گا، سیدھے راستے پر چلوں گا، کسی انٹرچینج پہ نہیں اتروں گا، موٹر وے پہ جاؤں گا، میرا اپنا موٹر وے ہے، سیدھا چلوں گا، کسی انٹرچینج پہ نہیں اتروں گا، اور بہت سی باتیں ایسی کروں گا تو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، گھبرانا نہیں۔ یہ شخص دیکھیں، ستجدنی، مجھے پاؤ گے تم، اذا غلب علیہ شقشقۃ البیان، جب بیان کا جوش مجھ پہ غالب ہوگا، جب میں اپنے موڈ میں ہوں گا۔ اذا غلب علیہ شقشقۃ البیان، تو فی تمہید القواعد، قواعد ترتیب دینے میں غایت الامہام، انتہائی گہرائی میں جاؤں گا۔ ربما او جب مقام، بسا اوقات مقام کا تقاضا ہوگا ان اقول بما لم یقل به جمہور المناظرین من اہل الکلام، ایسی بات کروں جو مجھ سے پہلے متکلمین میں سے کسی نے، مناظرین من اہل الکلام کو متکلمین، عقائد کی بات سے کرنے والے، ایسی باتیں کرنے کا موقع کا تقاضا ہوگا کہ ایسی بات کروں تو مجھ سے پہلے متکلمین نے نہیں کی۔ مثلا قیامت کے دن اللہ پاک کا تجلی کا ظہور ہوگا، وہ حدیث ہے بڑی لمبی، رب کے ایک شکل میں آئیں گے، دوسری شکل میں آئیں گے، اللہ سے بڑی تجلیات کا اظہار کریں گے مختلف شکلوں میں، یہ کسی نے بات نہیں کی، میں نے کی ہے، یہ آپ کو نئی بات لگی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجلی کرنا مواد المعاد بالصور والاشکال، مختلف شکلوں میں اللہ کا آنا، اس کی ماہیت کیا ہوگی یہ کسی نے بات نہیں کی، یہ میں نے بات۔ ایک دوسری بات کہ اس بات عالم لیس عنصریت نہیں، ایک مثالی جو کائنات کا مثالی نظام ہے، عنصری نہیں ہے، تخیلی ہے۔
میں نے عالم مثال، ایک عالم وجود ہے، ایک عالم ہے، میں اس کی مثال دیا۔ آپ نے ایک پلاٹ انجینئر کے حوالے کیا، کنال کا پلاٹ ہے، میری ضروریات یہ ہیں، یہ میں بنا دوں، نقشہ بناؤں۔ بنانا کس نے ہے؟ سب سے پہلے نقشہ کہاں بنائے گا؟ دماغ میں۔ پھر وہ یہاں کچن ہوگا، یہاں بیڈ روم ہوگا، یہاں واش روم ہوگا، یہاں یہ ہوگا۔ سب سے پہلے نقشہ کہاں بنائے گا؟ دماغ میں نقشہ مکمل ہوگا تو کاغذ پہ ہوگا ہے۔ دوسرا نقشہ کہاں بنے گا؟ کاغذ۔ تیسرا ماڈل میں، چوتھا مکان بنے گا۔ یہ تخیل اس کے ذہن میں بات یہ ہے کہ یہ ہم کو ہوا نظر آ رہی ہے، اس کو باش روم دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں میں مثال کیا ہے؟ جو تخیل میں نقشہ بنتا ہے۔ آج کل سارے انجینئر بناتے ہیں، پہلے نقشہ ذہن میں بناتے ہیں، پھر کاغذ پہ اتارتے ہیں، پھر ماڈل بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ عالم مثال لیسا عنصرین یکون فیہ تجسد المعانی والاعمال، اس عالم خیال میں معنی اور اعمال جسد اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں وہ نقشہ ہے، کتنے فٹ دیوار ہے، کتنے فٹ وہ کیا ہے، فلش ہے، کیا ہے، وہ سارا سارا کتنے ذہن میں نقشہ ہے۔ اسباب مناسبت اللہ پھر صفت وتخلق فیہ الحوادث، جس طرح انجینئر کے ذہن میں نقشہ نازل ہوتا ہے، اس اللہ پاک کے عالم مثال میں پہلے نقشے موجود ہیں، بنے ہوئے ہیں، اس کے مطابق کائنات بنے۔ اللہ نے نقشہ بنا رکھا ہے ساری کائنات کا، لیکن وہ نقشہ زمین پر نہیں ہے، مثال میں نہیں ہے۔ وہ ارتباط یہ ایک مسئلہ۔ اب یہ ہے نقشہ بنا ہوا ہے، شاید ایک بات آگے چل کے ایک بات کہیں گے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے ذکر اذکار میں مراقبے میں حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھی عالم بالا کی سیر کرتے کرتے ان کی نظر وہ مثالی نقشے پہ پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال کے بعد ایسا ہوگا، اور ہو جاتا ہے، بس وہ بات یہ ہوتی ہے۔ ان کے تخیل کی پرواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ کئی نظر پڑ گئی ان کی، ہونا اس میں 50 سال کے بعد ہے، ان کی نظر پہلے پڑ گئی، کہتے ہیں پیش گوئی یہ، لیکن یہ وہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ یہاں اتنی بات کہ یہ ایسی باتیں میں کروں گا، تیسری بات کہ حیات نفسانیہ یعنی قلبی کیفیت، انسان کے اعمال کا مدار حیات نفسانیہ، قلبی کیفیات پر، یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ عمل کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ قلبی کیفیات پر۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک آدمی لاہور جا رہا ہے، بس پہ بیٹھا ہے، یہ جا رہا ہے میلہ دیکھنے کے لیے، ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے وہ شادی بھی شیخے کے لیے جا رہا ہے، تیسرا آدمی کسی سے لڑنے جا رہا ہے، ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اس کی کیفیات مختلف ہوں گی، اس کی کیفیات مختلف ہوں گی، اس کی کیفیت، وہ لڑنے جا رہا ہے، وہ کھانے جا رہا ہے، وہ سیر کرنے جا رہا ہے، اس کی ہر حرکت اس کے مطابق ہوگی، اس کے مطابق۔ بس ایک ہی ہے، کرایہ ایک ہی ہے، اسٹیشن ایک ہی ہے، لیکن ان کے اعمال کی کیفیات ایک ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ چھوٹا سی مثال، یہ بات بھی میں نے واضح کی ہے کہ قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اعمال کا مدار قلبی کیفیات پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے ایسی کی ہیں، کسی نے بھی اس سے پہلے۔ کون سی 3 باتیں؟ پہلی بات کیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محشر میں ظہور مختلف تجلیات کی شکلوں میں، اس کی وضاحت میں نے کی ہے۔ دوسری بات عالم مثال کیا ہے؟
تخیلاتی نقشے کیا ہیں کائنات کے وجود سے پہلے، وہ کیا ہے. اور تیسری بات میں نے کیا کی ہے کہ اعمال کا مدار و مدار قلبی کیفیات. یہ تو اب ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ جیسا نیت ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا. عمل نیت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. میں اس کی ایک اور مثال ہے. بلب اتنا جلے گا جتنا میٹر بجلی دے گا. کم دے گا تو کم جلے گا، زیادہ دے گا تو زیادہ جلے گا، بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا. یہ نہیں ہے سب وہ ہے. اصل پیچھے کیا ہے؟ میٹر کی کیپیسٹی. یہ شاہ صاحب خبردار کرے کہ اس قسم کی باتیں آپ کو ملے گی. آگے کہہ کہ میں نے کوئی بات بھی اپنے اصولوں کے خلاف نہیں کی. فعلم اگلی بات پھر کریں گے کہ میں نے یہ کی ہے. میرا دائرہ کیا ہے باتوں کا وہ آپ بتا کریں.